السلام علیکم اور خوش آمدید۔ انقرہ ٹریول ویلاگ کا یہ بیحد خاص چینل ہے، ڈاکٹر سہیل انقرہ ٹورز، اور میں ہوں ڈاکٹر سہیل۔ آج جو ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے آج تک کے تمام ٹاپکس میں انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ پہلے سے ترکی میں موجود ہیں یا آپ ترکی کے لیے پلان کر رہے ہیں تو یہ آج کا موضوع آپ سب لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ہے ترکی میں صحت کی سہولیات یعنی ہیلتھ فیسلٹیز ان ترکی۔ چونکہ خاصا طویل موضوع ہے تو اس کو میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں اس میں آپ لوگوں کو جو ترکی میں ہاسپٹلز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں کون کون سے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں کس قسم کے اور کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ جو صحت کے طبی مراکز ہیں فیملیز کے لیے وہ کون کون سے ہیں، اسی طریقے سے جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ کون کون سی قسم کی ہے اور اس میں کون کون سی کمپنیز کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ کی ہے پرائیویٹ ہے، ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو چارجز ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کے ڈفرینٹ سہولیات کے حوالے سے، مختلف امراض کے لیے، اور ڈاکٹرز کی فیس وغیرہ کتنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو یہاں کا جو فارمیسیز کا سسٹم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا۔ پھر ڈینٹسٹری جی ہے بہت بڑی فیلڈ ہے دانتوں کے علاج کے حوالے سے، اس کے بارے میں، اور جو پھر باقی اس سے متعلقہ دیگر امور ہیں ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع کہ ترکی میں صحت کے کیا سہولیات میسر ہیں۔ تو دیکھیے، جب آپ ترکی آ جاتے ہیں تو آپ کو جو سب سے پہلے جو چیز یہاں رہنے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہے آپ کا TRC، اور اس TRC کے لیے آپ کو لازمی طور پہ ہیلتھ انشورنس لینا پڑتی ہے۔ اب یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ کس قسم کی ہے اور کیا آپ اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں گا۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، یہ میں غلط فہمی بھی دور کر دوں گا، اور یہ کیوں ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا۔ دیکھیے، جو انشورنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ 2000 لیرہ سے شروع ہوتی ہے کم سے کم۔ اس میں آپ کو کمپنیوں کے بھی نام بتا دوں گا کہ کون سی کمپنیز ہیں جو کم سے کم پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ 2000 سے شروع ہو کے 10,000 یا 20,000 تک بھی جا سکتی ہے انشورنس، لیکن جو انشورنس جو ہے وہ اس کی قیمت 2000 یا مان لیجیے 5000 یا ایون 7-8 ہزار تک بھی ہے، وہ انشورنس محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور وہ آپ اپنی فائل میں لگاتے ہیں TRC کے اپلائی کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس انشورنس کا آپ فائدہ اٹھا سکیں یا آپ کسی اسپتال میں جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں تو وہ انشورنس آپ کے کام آئے گی؟ ہرگز نہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ کیوں۔ دیکھیے، آپ جب کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک عام ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں نزلہ زکام کھانسی کے ڈاکٹر، جو اگر آپ اس کو دکھانے کے لیے جائیں گے تو یا ایمرجنسی میں جائیں گے تو کم سے کم ڈاکٹر کی فیس 2000 لیرہ ہے آج کل، 2000 یا 2000 سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ چنکایا میں رہتے ہو تو یہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے اوندوکس مائس ہستانی، جس کا ترجمہ اگر کریں تو بنتا ہے 19 مئی ہاسپٹل۔ یہ ایک خاص کسی واقعے کی یادگار کے حوالے سے اس کا نام رکھا گیا ہے، تو یہ کہلاتا ہے اوندوکس مائس ہستانی سے۔ تو جب آپ اس ہاسپٹل میں جائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس انشورنس ہے، اور جب آپ انہیں انشورنس دکھائیں گے تو وہ انشورنس کو دیکھ کے ہی سمجھ جائیں گے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو کیسے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ ڈاکٹر کو دکھا دیجئے، فی الحال آپ یہ پیسے دے دیں ڈاکٹر کے، اور ہم آپ کی کمپنی میں کلیم بھیج دیں گے جو کہ 2-3 دن میں آ جائے گا۔ لیکن آپ یقین مانیے وہ صرف سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کمپنی کبھی بھی آپ کی انشورنس کلیم نہیں کرے گی۔ اس کی ایک سادہ سی منطقی دلیل ہے کہ جب آپ کی انشورنس کی قیمت ہی 4000 2000 یا 5000 ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں سے 5000 میں سے 2000 تو آپ کے ڈاکٹر کی فیس چلی گئی، اور پھر اگر اس میں کوئی لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہے جو کہ کم سے کم آج کل لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے وہ 4000 سے لے کے 5000 سے کم کا نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا
اور پھر اس میں اگر کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ لکھ کے دیا پھر دوائیں بھی شامل ہیں، تو آپ انشورنس تو لے کے جا رہے ہیں ٹوٹل 5,000 کی یا 4,000 کی، اور علاج آپ لے رہے ہیں 10,000۔ کیا یہ معقول ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی چھوٹی موٹی کمپنی کی انشورنس لیں گے تو وہ صرف اور صرف آپ کے ٹی آر سی میں لگانے کی حد تک کام آئے گی، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی آپ کو ایک ٹیڑھی پیسہ کی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اب آپ آ جائیے جناب کہ کون سی انشورنس ہے جو کہ قابل قبول ہے، کہ جس میں آپ جو ہے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں یا اپنی فیملی کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو انشورنس ہے یہ کم سے کم جو ہے نا 20,000 سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ اب وہ کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے، بے تحاشا یہاں پہ انشورنس کی کمپنیاں ہیں جو کہ یہ آپ کو اپنی پرائیویٹ علاج کے لیے اس کے لیے سہولتیں پرووائڈ کرتی ہیں۔ البتہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ٹی آر سی سے متعلق کمپنیاں، تو اس میں 2 کمپنیوں کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے جی آئی جی، سیگورتا کے نام سے، سیگورتا ترکی زبان میں انشورنس کو کہتے ہیں۔ جی آئی جی کی اگر آپ انشورنس لیں گے تو انتہائی سستی ہے اور یہ بہت مناسب پیسوں میں ہے۔ یہ تقریباً آپ کو 1 سال کی انشورنس تقریباً 2,000 لیرہ تک کی مل جاتی ہے۔ اگر آپ 2 سال کی اکٹھے لیں گے، بعض کیسز میں لوگ 2 سال کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جب اگر آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ آپ کا جو ٹی آر سی ہے وہ پراپرٹی بیسڈ ہے، اس صورت میں آپ کو امیگریشن ڈپارٹمنٹ 2 سال کا ٹی آر سی بنا کے دیتا ہے اور اس کے لیے آپ کو 2 سال کی انشورنس بنوانا ہوگی، اور وہ 2 سال کے آپ کو تقریباً 3,500-3,600 میں بن جاتی ہے۔ 200-400 لیرے کا اس میں ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے 2 سال کی اکٹھی بنوانے کی صورت میں۔ اور یہ انشورنس الگ الگ بنتی ہے، مثال کے طور پہ 2025-26 کی ایک بنے گی، اور پھر اسی طریقے سے 2026-27 کی الگ بنے گی۔ دوسری کمپنی ہے، اس کا نام ہے نیپون، اس کے پیسے زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی انشورنس آپ کے کسی کام نہیں آنے والی، وہ صرف اور صرف ٹی آر سی کے مقصد کے لیے ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ ایک پیس آف پیپر ہے۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیے کہ گورنمنٹ کی جو ہے انشورنس وہ کیا ہے، اس پہ آپ کو کیا سہولیات میسر ہے، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو۔ ترکی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے سے کا، انگلش میں ایس جی کے۔ جب آپ آئیں گے آپ کو چپے چپے پہ آپ کو ایس جی کے دفاتر نظر آئیں گے انشورنس کے، اور یہ یہاں کی سب سے بڑی گورنمنٹ کی انشورنس کمپنی ہے۔ تو یہ آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ یہ آپ کو اس صورت میں مل سکتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں جاب مل گئی اور آپ کی کمپنی جو ہے اس نے آپ کو 2 یا 3 مہینے کے بعد اگر آپ کا ورک پرمٹ بنا کے دے دیا، تو اس ورک پرمٹ کے ساتھ ہی آپ کی ایس جی کے سیگے کا کی انشورنس کے لیے بھی اپلائی کر دیتی ہے کمپنی، اور جب وہ انشورنس بن کے آتی ہے تو اس کے تقریباً آپ 60 دن کے بعد جو ہے اس انشورنس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس انشورنس کے ایکٹیو ہونے میں تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آ جائیے جناب کہ سیگے کا کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بڑے سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے، اچھا سرکاری ہاسپٹل جو ہے وہ انقرہ میں چپے چپے پہ بنے ہوئے ہیں، ترکش زبان میں ان کو ہستانیسی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انقرہ ہستانیسی ہے، اسی طریقے سے اس کو دیولت ہستانیسی بھی کہا جاتا ہے۔ دیولت مینز گورنمنٹ۔ تو یہ جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، تمام سہولیات کے ساتھ ہیں، تمام فیکلٹیز کے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، ایمرجنسی سے لے کے سرجن موجود ہیں، سرجری کی سہولیات ہیں، جیسا کہ عام بڑے ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی انشورنس سیگے کا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھیے کہ ڈاکٹر اگر آپ کنسلٹنٹ کو دکھا رہے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا، اور اس کے لیے ایک ایپ ہے CDAS، یہ آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتی ہے، لاگ ان کرنا ہوتا ہے اپنی اس پہ جو آپ کی بیسک انفارمیشن وہ ڈالنے کے بعد، اور اس سائٹ کے تھرو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، اور آپ جو ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کے نزدیک ترین کون سا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ نزدیک ترین کون سا ڈاکٹر۔ مثال کے طور پہ آج جیسے 27 تاریخ ہے، اگر آپ CDAS سے لاگ ان ہو کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فرض کیجئے کہ جی اسکن کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ 28 اور 29 تاریخ کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو وہ اسکن اسپیشلسٹ جتنے بھی اس ہاسپٹل میں ہوں گے اس تاریخ میں ان کی اویلیبلٹی آپ کو دکھا دے گا، تو آپ پھر اس کو چوز کر لیجئے، اور اس کے حساب سے آپ پھر وہ ٹائم کا بھی آپ کو آپشن دے دیتا ہے کہ آپ صبح 8:30 دکھانا چاہتے ہیں، 9 دکھانا چاہتے ہیں،
تو بہت اچھی اور بہت اچھی سہولت ہے یہ، آپ بڑے آرام سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے اگر یہ سیگے کا انشورنس آپ کے پاس ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو جو ٹریٹمنٹ لکھ کے دے گا، آپ ہاسپٹل کے قریبی کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، وہاں ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرپشن دے گا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پرسکرپشن جو ہے اس کی ایک ویلیڈیٹی ہے، یہ 72 گھنٹے کے لیے پرسکرپشن ویلڈ ہوتا ہے، اور اس کو ترکش زبان میں کہتے ہیں رجت شیفری۔ اس کا ایک کوڈ بھی ہوتا ہے جو کہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس بار کوڈ کو اسکین کرتا ہے آپ کا جو میڈیکل اسٹور والا ہے، اور پھر آپ کو وہ ٹریٹمنٹ دے دیتا ہے۔ اور یہ اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ کوئی اور اس پرسکرپشن کو یوز نہ کر سکے، استعمال نہ کر سکے، لیکن آپ کو سہولت یہ ہے کہ آپ اس کو 30 دن کے اندر اس سے دوائیں لے سکتے ہیں، اور کسی بھی میڈیکل اسٹور سے لے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاسپٹل کے باہر سے لیں، آپ اپنے گھر کے قریب سے بھی فارمیسی سے جا کے وہ دوائیں لے سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ کچھ اسپیشلٹیز ایسی ہیں، جیسے اگر آپ نے آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھایا یا اسکن کے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس میں پھر آپ کو کچھ مخصوص دواؤں میں 15 سے 20% جو ہے وہ دینا پڑتا ہے میڈیکل اسٹور کو، ادروائز جو ہے وہ 100% دوائیں بھی فری دی جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک اور اہم نکتہ جو ہے وہ بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ جو 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کو یہاں حکومت نے یہ سہولت دی ہوئی ہے فارنرس کے لیے کہ جب وہ آتے ہیں اور یہاں اپنے TRC کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہیلتھ انشورنس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو اس ہیلتھ انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ اب آپ آ جائیے جناب، اگر خدا نخواستہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے یا ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی سیگے کا اس کو کور کرتی ہے۔ بعض کیسز میں جیسے اگر خدا نخواستہ آپ کا کارڈیک پرابلم ہے، آپ کو کوئی اسٹینٹ ڈالنا ہے یا آپ کو اس ریلیٹڈ کوئی اور چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ سم ٹائم مریض کو دینا پڑتی ہے، لیکن ادروائز تقریباً ٹریٹمنٹ سارا کا سارا سیگے کے تھرو فری ہوتا ہے۔ اچھا، اب فارمیسی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا، اس کو بہت دھیان سے سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں تو آپ جو عام طور سے OTC میڈیسن کہلاتی ہیں، یعنی آپ جائیں کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، الرجی کی دوائیں، یہ آپ بآسانی لے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ہرگز بھی نہیں ملے گی، یہ یاد رکھیے، بغیر پرسکرپشن کے۔ اسی طریقے سے جو بعض دوائیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ مرگی کی دوائیں یا دماغی امراض کی دوائیں ہیں، ڈپریشن وغیرہ کی، یہ بھی آپ کو بغیر پرسکرپشن کے نہیں ملے گی، جو کہ سائیکوٹروپک ڈرگس کہلاتی ہیں یا سینٹرل ایکٹنگ بھی کہتے ہیں ہم انہیں اپنے میڈیکل کی زبان میں، اور یہ دوائیں آپ کو کسی بھی صورت نہیں ملیں گی، یاد رکھیے گا۔ اور جو میرا تجربہ ہے، مجھے بہت سارے پیشنٹ اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اینٹی بائیوٹک بتائیے کہاں سے ملے گی، تو پھر مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی گروپ جوائن کیا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں لوگوں کے، پاکستان کے، انڈیا کے، تو آپ اپنے گروپ میں لوگوں سے ریکویسٹ کیجیے کہ آپ کو فلاں اینٹی بائیوٹک چاہیے، تو لوگوں کے پاس عموماً گھروں میں نکل آتی ہے، تو اس طریقے سے لوگ اینٹی بائیوٹک لے کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرتا ہوں اپنے پیشنٹ میں، تو میں ان کو ساتھ میں گائیڈ بھی کر دیتا ہوں۔ البتہ اس پوائنٹ پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو ہمارے ملکوں میں اینٹی بائیوٹکس یا ایون سائیکوٹروپک ڈرگ، جن کے میں نے بتایا کہ جو یہاں پہ بغیر پرسکرپشن کے نہیں لے سکتے، وہ آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ یا ایز اے پریونٹیو ٹریٹمنٹ ضرور لے کے آئیے اپنے ساتھ۔ اب یہ کون کون سی اینٹی بائیوٹکس سے خاص ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بچوں میں بہت زیادہ یہاں پہ چھوٹے بچوں میں جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، یہاں آنے کے بعد کہ موسم شدید ہے ترکی میں، موسم جیسی تبدیل ہوتا ہے، بچے جلدی بیمار ہوتے ہیں، ان کو الرجی ہو جاتی ہے، بچوں میں بعض اوقات ایستھما ہو جاتا ہے یا ان کو چیسٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہیں، تو بسا اوقات بچوں میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور پھر والدین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، خاص طور سے اگر وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس انشورنس نہیں ہے، یا یہ کہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے، ہم کیا کریں، خالی ڈاکٹر کو دکھانے کے جو ہے 2000 لیرا ہے۔ تو اب یہ کامن یوز کی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں، یہ آپ جب آئیں تو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کو بھی، جن میں آگمنٹین ہے
یہ ایک بڑے کامن یوز کی دوا ہے، یہ آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویورامائسین کے کیپسول ملتے ہیں بڑوں کے لیے، یہ آپ لا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ پونسٹن آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، بڑوں کے لیے ٹیبلٹس ہیں، بچوں کے لیے سیرپ آپ لا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی کو ایپیلیپسی کی پرابلم ہے تو اس کی دوا ابتدائی طور پہ 5 سے 6 مہینے کے ساتھ لے کے آ جائے، تو اس کے بعد اگر انشورنس ہو جائے گی تو پھر انشورنس سے کور ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ آپ کا پہلے سے ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو یاد رکھیے اس کی بھی دوائیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اینٹی ڈپریشن دوائیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کے آئیے۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو سکون کی دوائیں لینے کی عادت ہوتی ہے، جس میں جو بہت زیادہ کامنلی استعمال ہونے والی دوائیں ہے، لیگزوٹنل ہے یا زینکس ہے، تو یہ بھی پاکستان میں ابھی تک تو بآسانی دستیاب ہیں، بغیر پرسکرپشن کے مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی چاہیں تو اپنے ساتھ ایک ڈبی آپ اپنے ساتھ حفظ ما تقدم کے طور پہ ساتھ لیتے آئیے اور اپنے ساتھ رکھیے ضرور۔ تو یہ میں نے آپ کو فارمیسی کے حوالے سے انفارمیشن دے دی۔ اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔ اچھا جناب، اب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر آپ کو خدا نخواستہ جانا پڑتا ہے تو آپ کو کتنے چارجز دینا پڑیں گے اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ آپ کو اگر ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار یا خدا نہ سے کوئی بھی ایمرجنسی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو کم سے کم چارجز جو ہے وہ صرف ایمرجنسی میں ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھنے کے 2000 لیرہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنرل فزیشین جنہیں جی پی کہا جاتا ہے ان کے بھی چارجز 2000 لیرہ ہیں۔ پھر اگر کوئی اسپیشلسٹ کو اگر وہ ریفر کریں گے تو اس کے چارجز جو ہیں وہ 2500 سے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ 3000 یا 3500 تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، عام طور سے جو سمجھ لیجیے کہ 40 سال سے اوپر کے افراد آتے ہیں، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، عموماً ہمارے ملکوں سے آنے والے افراد میں 2 بیماریاں بڑی کامن ہوتی ہیں، ایک ڈائبٹیز اور دوسرا ہائپر ٹینشن۔ تو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے حوالے سے انہیں وقتاً فوقتاً اپنا لپڈ پروفائل چیک کرانا ہوتا ہے، کولیسٹرول چیک کروانا ہوتا ہے، HbA1c، یہ بڑے کامن سے ٹیسٹ ہیں اور یہ تقریباً سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اگر اس قسم کے ٹیسٹ کروانا ہوں گے آپ کو تو یہ 4000 سے شروع ہو کے اور پھر یہ 8000 10000 تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ٹیسٹ اگر آپ کو مفت میں کرانے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بتا دوں کہ اس کا بھی ایک راستہ موجود ہے، میں بھی آپ کو اس کے بارے میں اگلے سٹیپ میں بتاتا ہوں۔ فارنرز کے لیے خاص طور سے اور ترکش لوگوں کے لیے بھی یہاں پر تھوڑے سے فاصلے پہ یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کے ملحقہ علاقے میں طبی مراکز بنے ہوئے ہیں جن کو ترکی زبان میں کہتے ہیں عائلے سالک مرکزی، انگلش میں اگر کہیں تو یہ کہلاتے ہیں فیملی میڈیکل سینٹر۔ ان میڈیکل سینٹر میں عام طور سے جنرل فزیشین ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن ایک جنرل فزیشین بھی تمام قسم کے امراض کا علاج کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ عائلے سالک مرکزی میں جائیں گے ایز اے فارنر، اگر شروع میں آپ کا TRC نہیں بھی بنا اور صرف پاسپورٹ اگر آپ لے جاتے ہیں اپنا، تو وہ آپ کو رجسٹر کر لے گا ڈاکٹر اور آپ کا فری معائنہ کر لے گا۔ اگر کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے جو کہ میں نے جن کا ذکر کیا، یورین کا ٹیسٹ ہے، HbA1c ہے یا لپڈ پروفائل ہے یا اور اس قسم کے جو بلڈ سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں، وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا اور ان کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے، فری میں ہو جائے گا۔ البتہ اگر ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کے دے گا تو وہ آپ کو فارمیسی سے لینا پڑے گی اور اس کے آپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بے تحاشا مہنگی دوائیں ہیں یہاں پہ، خاص طور سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں۔ اس لیے میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر آپ جو کامن یوز کی میڈیسن ہے اگر اپنے ساتھ لے آئیں گے تو آپ کے کافی حد تک پیسے بچ جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی انشورنس نہیں بن جاتی۔ تو یہ عائلے سالک مرکزی جو ہے اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ عام طور سے صبح 8:30 بجے کھل جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے عموماً 8:45 یا 9 بجے تک آ جاتے ہیں اور یہ دوپہر 3 بجے تک کھلے ہوتے ہیں، سپہر 3 بجے تک۔ تو آپ اس دوران کبھی بھی جا کے دکھا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا کلینک بن جاتا ہے تو پھر آپ کلینک دکھائیے گا جا کے، تو اس میں آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ معائنہ بھی کر لے گا، آپ کو ٹریٹمنٹ بھی دے دے گا اور آپ کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو جائیں گے۔ اس میں اس حد تک بھی آپ کو سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا کلینک ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ نے ابھی اس کو رینیول کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اس صورت میں بھی آپ
کا جو ڈاکٹر ہے آپ کو ایکسپائر کلینک پہ بھی آپ کو دیکھ لے گا، آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے، آپ کو دوائیں تجویز کر دے گا۔ تو یہ وہ فوائد ہیں کہ جن کا آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اہل سائلک مرکزی کی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جناب آخری اور انتہائی امپورٹنٹ ہیلتھ کے حوالے سے جو ایک سیگمنٹ ہے، وہ ہے ڈینٹسٹری، یعنی کہ دانتوں کا علاج۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو تھوڑا سا ذرا تفصیل سے ذکر کروں گا۔ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پر دو قسم کے ہاسپٹل موجود ہیں، ایک سرکاری اسپتال ہے اور دوسرا پرائیویٹ کلینکس ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں اگر آپ جائیں گے تو وہ ترکی زبان میں کہلاتا ہے دش ہستانیسی۔ دش کے معنی یہ ہوتے ہیں ترکی زبان میں دانت کے، ڈینٹل۔ اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تو آپ کو صرف ایک سہولت وہاں پہ دی جا سکتی ہے یا دی جاتی ہے، وہ ہے ٹوتھ ایکسٹریکشن۔ اگر آپ کو دانت نکلوانا ہے، آپ ایمرجنسی میں جائیں گے، وہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کو دانت نکلوانا ہے، تو وہ بغیر انشورنس کے آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کا آپ کو وہ پرچی کاٹ کے دے دیں گے، اور آپ کا ڈاکٹر جو ہے آپ کا صرف دانت نکال دے گا، ٹوتھ ایکسٹریکشن صرف اور صرف، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سرکاری ہاسپٹل میں تمام سہولیات جیسے کہ موجود ہیں پرائیویٹ کی طرح سے، تو اس میں چارجز کم ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ عام طور سے لوگوں میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں دانتوں سے ریلیٹڈ، یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلنگ کرانی ہے، جیسے ڈینٹل کیریز ہوتی ہیں لوگوں میں، فلنگ ایک بڑی کامن سی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فلنگ کے جو چارجز ہیں سرکاری اسپتال میں وہ انتہائی کم ہیں، وہ تقریباً 1000 سے لے کے 1200 ترکش لیرہ کے درمیان ہیں، جبکہ یہی جو ہے وہ اسی کام کے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ 2500 سے 3000 چارج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو روٹ کینال ٹریٹمنٹ کروانا ہے، سرکاری ہسپتال میں جائیں گے تو وہاں روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے جو چارجز ہیں وہ 2000 سے شروع ہو کے 2500 یا 3000 تک ہوتے ہیں، اور اسی روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے پرائیویٹ ہاسپٹل والے جو ہیں وہ 4000 سے شروع ہو کے اور 6000 یا 8000 تک بھی چارج کرتے ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں وہ اگر کراؤن لگانا ہے انہوں نے تو کون سا ہے، پورسلین کا ہے۔ اب تو خیر ویسے میٹالک کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن اب موسٹلی جو ہے پورسلین کی ہی کراؤننگ کی جاتی ہے، تو وہ اس کے حساب سے پھر آپ کو چارجز بتاتے ہیں، وہ آپ کو ایک اسٹیمیٹ بتا دیتے ہیں، پھر تھوڑی بہت اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک ابتدائی کہہ لیجیے کہ جو سہولت ہے تمام پیشنٹس کے لیے وہ یکساں ہے، چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، کہ کسی بھی علاج سے پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا پینورامک ایکس رے ہر حال میں کرتا ہے، اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ ڈیمانڈ کریں کہ جی وہ آپ کو اس کی سی ڈی دے دے، ایکس رے دیتے، تو یاد رکھیے کہ اس کی نہ تو سی ڈی ملتی ہے نہ ہی وہ دیتے ہیں آپ کو پینورامک ایکس رے کی کاپی آپ کو نہیں دی جائے گی ایز اے پیشنٹ، نہ سرکاری اسپتال والے دیتے ہیں اور نہ ہی پرائیویٹ والے دیتے ہیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ البتہ ایکس رے فری میں ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ پرائیویٹ کرنا چاہیں گے تو ایکس رے کے بھی کافی پیسے ہوتے ہیں، تقریباً 500 550 لیرہ میں ہوتا ہے وہ جو ایکس رے ہے۔ تو یہ جناب ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اب اس میں ایک اور سیگمنٹ رہ جاتا ہے، میں اس کی ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس میں بھی میں آپ کو کچھ ڈینٹسٹری کے حوالے سے کچھ چیزوں کو کور کروں گا، جیسے امپلانٹیشن ہے، آپ نے پوری 32 لگوانی ہے یا چند ایک دانت لگوانے ہیں، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو اپنے آخری سیگمنٹ میں کور کرتا ہوں۔ اور آخری سیگمنٹ ہے میڈیکل ٹورزم۔ میڈیکل ٹورزم کیا ہے؟ ترکی اس حوالے سے دنیا بھر میں بہت شہرت رکھتا ہے اور بڑا نام ہے ترکی کا، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں میڈیکل ٹورزم کے لیے، اور خاص طور سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے آتے ہیں۔ بہت عمدہ یہاں ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے انتہائی کم پیسوں میں، ایون اگر آپ پاکستان سے آگے کروا رہے ہیں تو تب بھی یہاں پہ سستا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈینٹل امپلانٹیشن ہے وہ بھی ترکی میں بہت اچھی، بہت ہی ماہرانہ انداز میں کی جاتی ہے اور کم پیسوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر
خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، وہ اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو ترکی میں نسبتاً علاج سستا ہے۔ تو اب یہ میڈیکل ٹورزم ہے کیا؟ یہ مختلف کمپنیز ہیں، وہ آپ کو پورا پیکیج آفر کرتی ہیں۔ اگر میں اس کو سادے لفظوں میں کہوں کہ یہ ہوم ٹو ہوم سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کراچی سے آ رہے ہیں تو اور استنبول میں آپ علاج کروانا چاہتے ہیں انقرہ میں، تو آپ کا کراچی سے لے کے استنبول تک کا جانے آنے کا ٹکٹ، آپ کا ہاسپٹل میں جتنے دن آپ رہیں گے وہ شامل ہوگا اس میں۔ اگر اس کے بعد یا اگر آپ کو شروع میں ایک آدھ 2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے اس کے چارجز، اگر بعد میں کچھ دن کے لیے رہنا پڑتا ہے اس کے چارجز، ڈاکٹر کی کنسلٹیشن فیس چاہے وہ جتنی مرتبہ بھی آپ کو دیکھے گا معائنہ کرے گا اور اس کی فیس شامل ہے اس میں، اور آپ کا پورا دواؤں کا خرچہ یہ سب شامل ہے اس میں۔ تو یہ پیکیج اس لحاظ سے بہت اچھا اور سستا ہوتا ہے کہ آپ کو اس پہ بھاگ دوڑ کرنا نہیں پڑتی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ آگے رابطہ کر لیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم دوائیں لے لیں گے، ہمیں سستی مل جائیں گی، ہم صرف ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے لیں، ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے رہنے کا۔ ایسا مت کیجیے گا، اس میں بہت ڈبل ٹرپل چارجز لگ جاتے ہیں اور وہ پیکیج کے مقابلے میں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ میں نہ تو کوئی کسی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، نہ میں کوئی پروموٹ کر رہا ہوں اس بات کو، میں آپ کو صرف فرق بتا رہا ہوں کہ جو میڈیکل ٹورزم ہے اس میں پیکیج لینے میں کیا فائدہ ہے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جس طریقے سے آ کے علاج کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی ثوابدید پہ ہے۔ تو اس میں نے آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بتایا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اچھا، ہیئر ٹرانسپلانٹ 15,000 لیرہ سے شروع ہو کے 20,000 25-30,000 تک جاتا ہے۔ وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ اس میں سارے میجرمنٹ ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں سارے کہ آپ کے کتنے جو اسکن کے ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہیں، ان کو لائیو کرنا ہے، یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، وہ سارا کیلکولیٹ کریں گے، آپ کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سے وہ آپ کو اپنا ایک تخمینہ بتاتے ہیں، اسٹیمیشن چارجز۔ اور اسی طریقے سے جب آپ امپلانٹیشن کے لیے آتے ہیں تو پوری 32 کی اگر آپ پورا کا پورا امپلانٹ کروانا چاہ رہے ہیں ڈینٹل امپلانٹ، اس کے چارجز جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ترکش لیرہ ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ پورا ایک بریجنگ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی دانت کون سے ہونے چاہیے، دانتوں میں بھی سارے مختلف اقسام ہیں، پورسلین کے الگ ہیں، اور اس میں بہت ساری کوالٹیز ہیں، اور ان کی پھر لائف ہے کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے چلیں اور اس میں کوئی ڈیمیج نہ ہو، ٹوٹے نہ، اس کے حساب سے دانتوں کے پیسے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ پر ٹوتھ، اگر آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی پیشنٹ ہے اس کو خالی ایک امپلانٹ کروانا ہے دانت کا، 2 کا کروانا ہے، چھوٹی بریجنگ کروانی ہے، 3 مولر وغیرہ کی کرانی ہے، تو اس کے چارجز رفلی میں آپ کو بتا دوں کہ 5,000 ترکش لیرہ آپ سمجھ لیجیے ایک دانت کے آپ لگا سکتے ہیں آج کل۔ یعنی پہلے کم تھے، اب ظاہر ہے کہ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے ترکش لیرہ جو ہے وہ دن بدن ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ کی دلچسپی لے رہتا ہوں تو آج کا جو ریٹ تھا وہ 38.70 کے قریب تھا، $1 جو ہے وہ۔ تو جب بھی آپ آئیں تو ذہن میں رکھیے کہ ڈالر کی پرائس کیا ہے، اس کو دیکھ کے آئیے گا، اسی حساب سے پھر ٹریٹمنٹ کو پلان کر کے آپ لوگ آئیں۔ تو یہ ساری معلومات ہیں جو کہ بہت ضروری تھیں آپ لوگوں کو بتانا۔ اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور کچھ اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اور اگر آپ ذاتی طور پہ کچھ اپنی معلومات لینا چاہتے ہیں تو میں آن ریکویسٹ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں صحت مند رہیں، خوشحال رہیں، اور ترکی میں بھی آئیں تو اچھی صحت والی زندگی گزاریں۔ دیکھیں آخر میں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ترکی میں یہاں کی خوراک، یہاں کی آب و ہوا، موسم، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت اچھی ہیں، اس لحاظ سے آپ کو بار بار جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ایک صحت مند معاشرہ ہے، ایک صحت مند خوراک ہے، اچھی زندگی گزارتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ذہنی طور پہ آپ کو زیادہ سکون میسر ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں، پاکستان کے مقابلے میں جو مسئلے مسائل ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو یہاں پہ نہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا، تو آپ ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں، آپ کو بہت سارے سوشل پریشر نہیں ہوتے۔ تو جب آپ ذہنی طور پہ سکون ہوں گے تو یقیناً جسمانی طور پہ بھی آپ اچھے رہیں گے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، بینگ اے ڈاکٹر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ پھر کسی اچھے سے ٹاپک میں ویڈیو بناؤں گا، آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ. سی یو انشاءاللہ لیٹر. تھینک یو.